بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے زمانہ جاہلیت کہ عرب کی زبان حالی کو بیان کریں گے۔ آیت جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں یہ سورہ تکویر کی پہلی 10 آیات سے ایک آیت ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ خداوند متعال اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب موعودہ یعنی وہ بچی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا ہوگا اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں تجھے قتل کیا گیا۔ عربوں کی زبان حالی کا یہ عالم تھا کہ جب بھی ان میں سے کسی ایک شخص کو یہ خوشخبری دی جاتی کہ تیرے ہاں اولاد ہوئی ہے اور اولاد میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو وہ خوش ہونے کی بجائے قرآن اس کی عکاسی یوں کرتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا۔ جب ان میں سے کسی ایک شخص کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ تیری زوجہ نے بیٹی کو جنا ہے، ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے غصے کی وجہ سے۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، یہ غصے کو پینے والا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُ عَلَى هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ یہ اپنی قوم سے بھاگتا ہے، اپنی قوم سے اپنے منہ کو چھپاتا ہے، یعنی اپنی قوم سے چھپتا ہے اس وجہ سے کہ جو اس کو بشارت دی گئی ہے، کیا اس اولاد کو یہ ذلت کی بنا پر اپنے گھر میں رکھے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے۔ یعنی جب بھی ان کے ہاں اولاد میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اس کو ذلت شمار کرتے۔ اب وہ اپنے آپ کو مختار سمجھتے اس چیز میں کہ یا اس ذلت کو قبول کر لیں یا اسے دفن کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص جس کا نام قیس بن عاصم ہے یہ آتا ہے۔ یہ اپنی قوم کے سرداروں سے تھا، اور جب یہ مسلمان نہیں ہوا تھا تو اس نے اپنی 12 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا۔ اب بوڑھا ہو چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اسلام قبول کیا اور یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے راہ بتلائیے، مجھے توبہ کا راستہ دکھائیے، میں کیسے توبہ کروں؟ میں نے اپنی 12 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، میرے ہاں جب بھی اولاد پیدا ہوتی، میری زوجہ جب بھی بیٹی کو جنم دیتی تو مجھ پر حمیت غیرت طاری ہو جاتی، میں اس بیٹی کو اٹھاتا اور اسے زندہ دفن کر دیتا۔ جب میرے ہاں 13ویں بیٹی پیدا ہوئی تو میری زوجہ نے مجھے نہیں بتایا اور مجھ سے اس کام کو، بیٹی کی پیدائش کو پنہان رکھا۔ اس نے میری بیٹی کو اپنے بھائیوں کے ہاں بھیج دیا، وہ بیٹی وہاں پلتی رہی، بڑی ہوتی رہی۔ ایک دن میں جب سفر پہ گیا ہوا تھا، جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا میرے آنگن میں ایک بیٹی ہے، ایک لڑکی ہے جس کی شباہت میری پہلی والی اولادوں سے ملتی تھی۔ وہ میری پہلی والی اولادوں سے، میری بیٹیوں سے شباہت رکھتی تھی۔ مجھے تردید ہوئی، مجھے شک ہوا کہ شاید یہ میری بیٹی ہے۔ جب مجھے پتا چلا، میں نے تحقیق کی
اور مجھے سمجھ لگ گئی کہ یہ میری بیٹی ہے تو میں نے اسے اٹھایا اور اسے صحرا کی طرف لے چلا. صحرا کی طرف جب لے چلا تو میں نے ایک مقام پر اس کے لیے ایک قبر کو کھودا اور بچی کو وہاں لٹا کر اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی. وہ بچی روتی تھی کہ میں اپنے ماموں کے ہاں چلی جاؤں گی, تیرے سفرے سے کچھ نہیں کھاؤں گی, مجھے چھوڑ دے, مجھے زندہ رہنے دے, مجھے قتل نہ کر بابا, مجھے قتل نہ کر. اب یہ انتظار میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی جواب ملے, لیکن اس کی جب نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کی وجہ سے آپ کی ریش مبارک تر ہو چکی ہے. یہ کہتا ہے میں نے جب یہ واقعہ بیان کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ایک کلام کا زمزمہ تھا, من لا یرحم لا یرحم, من لا یرحم لا یرحم, من لا یرحم لا یرحم. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. مجھے دیکھ کر فرمانے لگے ایک سخت دن تیرے انتظار میں ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ میری رہنمائی کیجئے کہ میں کیسے اس کام کی توبہ کروں. میں نے اپنی 13 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی بیٹیوں کو دفن کر چکا ہے ان میں سے ہر ایک کے بدلے میں ایک کنیز کو آزاد کر. آج بھی زمانہ ایسے ہی ڈگر پر چل رہا ہے. جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے اس کے بدلے کہ وہ خوش ہو, اس کا چہرہ, اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے, اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے, وہ خدا سے شکوہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اپنی زوجہ کی جس کا کوئی قصور نہیں, اپنی بیٹی جس کا کوئی قصور نہیں, اس کو قتل کرنے اور اس کو دھمکیاں دینے پہ آ جاتا ہے. معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے. بعض لوگ تو جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی زوجہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچہ نہیں وہ بچی ہے, اسے وہاں ہی قتل کر دیتے ہیں اور خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے سمجھتے ہیں. اے انسان, تو کیسے اپنے آپ کو رسول اللہ کی امت سے سمجھتا ہے کہ حالانکہ جب تیرا نبی ان کے پاس ان کی بیٹی فاطمہ آتی تھی تو اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے, اپنی بیٹی کے سر کا بوسہ لیتے تھے. پروردگار متعال ہمیں حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے قرار دے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.